جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب ہماری حکومتیں آنکھ کھولتی ہیں اور بتانا شروع کر دیتی ہیں ان چیزوں کی احتیاط کی جائے۔ کتنے تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں کہ جب اب باپ کے ساتھ لپٹے ہوئے بچے اور باپ بے بس ہوتا ہے، ماں بے بس ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتی، اپنی جان کی فکر نہیں تھی تب جب یہ مناظر دیکھے گئے، اور پورا پاکستان ان چیزوں سے کرب سے گزرتا ہے۔ تو میں اپنی حکومتوں کو یہی کہوں گا، آپ وقت سے پہلے کیوں سٹینڈ نہیں لیتے؟ وقت سے پہلے ان چیزوں پہ عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب نقصان ہو جانا اس کے بعد حکومت کا یہی ایک وتیرہ ہے کہ 50,000 فی خاندان زخمیوں کے لیے جن کے گھر والے اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے 2-2 لاکھ کا مطلب اعلان کر دیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے ایک غریب کے ساتھ مذاق ہے۔ ہمارا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، ہمارے گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں۔ تو اگر ہماری حکومتیں ان چیزوں پہ ورکنگ کریں اور ایسا کوئی میکنزم ڈیولپ کریں کہ وقت آنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ اس ٹائم پہ فلڈ آ سکتا ہے، تو تاکہ اس چیز کی احتیاط کی جا سکے۔ جو کناروں پہ دریا کے کناروں پہ لوگوں کے گھر آباد ہیں، بستیاں آباد ہیں، تو ان کو وارن کیا جا سکے، ان کو متبادل جگہ پہ شفٹ کیا جا سکے، تو شاید اتنا نقصان نہ ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی اپنی میزبان ایمن راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر دن پاکستان۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ نگار زبیر راجپوت۔ جی تو ناظرین، میرا آج کا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیلابی صورتحال پاکستان میں بہت زیادہ ہے، بارشوں کا سیزن ہے، اور دوسری طرف انڈیا نے بھی بولا ہے کہ وہ پانی چھوڑنے لگے ہیں وہاں سے۔ اس سب صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں میں ہمارے پاکستان میں یہی سب سے بڑی ایک میں غلطی کہوں گا یا نااہلی کہوں گا یا لاپرواہی کہوں گا کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تب ہماری حکومتیں آنکھ کھولتی ہیں اور بتانا شروع کر دیتی ہیں ان چیزوں کی احتیاط کی جائے۔ تو کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں، وہاں مصیبت کو آنے سے پہلے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ سونامی وغیرہ کے لیے اور زلزلے کے لیے آلریڈی ایک میکانزم بنایا جاتا ہے تاکہ نقصان نہ ہو سکے۔ تو اسی طرح ہمارے پاکستان کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ وقت سے پہلے اس طرح کا میکانزم بنایا جائے۔ ہر سال سیلاب آتا ہے، کوئی ایون فرسٹ ٹائم سیلاب پاکستان میں نہیں آ رہا، ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں، کئی 100 کی تعداد میں لوگ اپنی زندگیاں ہار دیتے ہیں، اور جیسا کہ لاسٹ ٹائم واقعہ دیکھا، دریا میں چند لوگ پانی کی نظر ہو جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں۔ اتنے تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں کہ جب باپ کے ساتھ لپٹے ہوئے بچے اور باپ بے بس ہوتا ہے، ماں بے بس ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتی، اپنی جان کی فکر نہیں تھی تب جب یہ مناظر دیکھے گئے، اور پورا پاکستان ان چیزوں سے کرب سے گزرتا ہے۔ تو میں اپنی حکومتوں کو یہی کہوں گا، آپ وقت سے پہلے کیوں سٹینڈ نہیں لیتے؟ وقت سے پہلے ان چیزوں پہ عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اب دیکھیں ہمارے حالات کیا ہے کہ آپ کی آنے والی جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہے وہ پانی پہ ہونے جا رہی ہے۔ ایک طرف پانی روکا جا رہا ہے، دوسری طرف پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ آپ اب کہیں گی کہ یہ سر کیا ماجرا ہے کہ ایک طرف روکا جا رہا ہے دوسری طرف پانی چھوڑا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں ان سب چیزوں کے اندر ایک ڈیمز جو ہوتے ہیں ان کا اہم کردار ہے، جو پاکستان نہیں بنا رہا، ٹھیک ہے؟ پاکستان کو چاہیے تھا آج سے 1971 سے پاکستان میں اس کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بن سکا، اور اگر کوئی نیلم جہلم پروجیکٹ ہے یا چند ایسے نارمل پروجیکٹس ہیں جن کو میں کہوں گا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ایفیڈ ہے، اور اگر پاکستان میں ڈیم بنائے جاتے شاید آج بجلی کی کمی نہ ہوتی، بجلی اتنی مہنگی پاکستان میں نہ ہوتی، اور جو پانی جو ہر سال پاکستان میں فلڈ آتا ہے اس کو سیو کیا جا سکتا تاکہ ہم اس پانی کو اپنی فصلوں کے لیے، اپنے گاؤں دیہات کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو ایمن ہماری سب سے بڑی نااہلی یہ کہ ہم نے ڈیمز نہیں بنائے وقت کے اوپر۔ اس کے بعد ابھی بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہم ان چیزوں کو پر عمل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں انڈیا ایک بار پہلے پانی چھوڑ چکا ہے درائے ستلج کے اندر، ناظرین اکاڑا ضلع اور ضلع قصور کے اندر اب جا کے دیکھیں گاؤں کے گاؤں جو ہے نا اس ٹائم دریا کا منظر پیش کر رہے ہیں، سمندر کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ سندھ میں چلے جائیں، سندھ کے اندر آپ کچی کا علاقہ چلے جائیں، وہ اس ٹائم آپ جا کے دیکھیں گے آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ کچے کا علاقہ ہے، آپ کو لگے گا یہ دریا کا حصہ ہے، یہ سمندر کا حصہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر وقت آنے سے پہلے بند بنا لیے جاتے، پانی کو روکنے کے لیے انتظام کر لیے جاتے، تو شاید نقصان کم ہوتا۔
ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں قدرتی آفتیں ہوتی ہیں. اب میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ایک دم سے پانی گر جانا بادلوں سے, ایک دم سے بارشیں, ایسی بارش ہونا کہ جو پانی اپنی اتنی زیادہ مقدار سے پہاڑوں سے گرتا ہے کہ عام انسان ہی, ہم نے اس لیول پہ تیاری سوچا ہی نہیں ہوا تھا. اب دیکھیں خیبر پختونخوا میں کیا ہوا کہ لوگ رات کو سو رہے ہیں, سوتے ہوئے گھر جو پانی میں بہ گئے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہماری رات, آج کی رات اس دنیا میں آخری ہے. تو اگر ان چیزوں کے اوپر نگرانی کی جاتی, تھوڑا سا ایفرٹ کی جاتی, دیکھیں ہمارا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے, ہمارے گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں, تو اگر ہماری حکومتیں ان چیزوں پہ ورکنگ کریں اور ایسا کوئی میکنزم ڈیولپ کریں کہ وقت آنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ اس ٹائم پہ فلڈ آ سکتا ہے, تو تاکہ اس چیز کی احتیاط کی جا سکے. جو کناروں پہ, دریا کے کناروں پہ لوگوں کے گھر آباد ہیں, بستیاں آباد ہیں, تو ان کو وارن کیا جا سکے, ان کو متبادل جگہ پہ شفٹ کیا جا سکے, تو شاید اتنا نقصان نہ ہو. سر جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو بہت نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے, تو حکومت کو کیا ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کا جو نقصان ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے, تو وہ پورا کر سکے ان کو, یا ان کو کوئی سہولت فراہم کر سکے. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے, لیکن میں آپ سے یہ سوال, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کسی کی زندگی چلی گئی, کسی کے بچے چلے گئے, کس کا گھر چلا گیا, اس کا متبادل کیا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کا متبادل حکومت نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے لیکن اگر یہی حکومت ٹائم سے پہلے کچھ اقدامات اٹھا لیتی, شاید زندگیاں بچ جاتی. ٹھیک ہے تو جب نقصان ہو جانا, اس کے بعد حکومت کا یہی ایک وتیرہ ہے کہ 50,000 فی خاندان زخمیوں کے لیے, جن کے گھر والے اس دنیا میں نہیں رہے, ان کے لیے 2-2 لاکھ کا مطلب اعلان کر دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے ایک غریب کے ساتھ مذاق ہے, اور ایک آپ زندگی کا مول لگا رہے ہیں 2 لاکھ روپے. ٹھیک ہے تو اگر یہی آپ ٹائم سے پہلے جسٹ ان کو آگاہ کر دیتے کہ بھئی آپ یہاں سے شفٹنگ کر لیں, وہی پیسے آپ ان کی شفٹنگ پہ خرچ کرتے, کچھ ایسے میکنزم ڈیولپ کرتے جس سے وہ پتہ چل جاتا کہ سیلاب آنے والا ہے, ان کی زندگیاں کو بچا لیتے, تو میرا خیال ہے وہ 2 لاکھوں کی اہمیت زیادہ ہوتی. اور ایک زندگی کی میرا خیال ہے کوئی قیمت نہیں ہوتی. لوگ اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے, لوگ بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں, تو لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے کہ زندگی بچ جائے, لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ کس کی کتنی زندگی لکھی ہے. لیکن اللہ پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنی احتیاط کریں, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, اور جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو. تو یہی کہوں گا کہ حکومتوں کو وقت سے پہلے ان چیزوں پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. ہر سال ہم یہی سب کچھ دیکھتے ہیں کہ سیلاب آ گیا, اتنا نقصان ہو گیا, اتنے جانور بہ گئے, اتنا جانی نقصان ہو گیا, اتنا مالی نقصان ہو گیا. تو کیا ہم اس لیے اس ملک میں پیدا ہوئے کہ ہم یہی خبریں سارا سال سنتے رہیں؟ لیکن کاش ایسا ٹائم آئے کہ ہمارے ملک کے اندر اس سوچ کو ڈیولپ کیا جائے کہ وقت سے پہلے انتظامات کیے جائیں, وقت سے پہلے لوگوں کے لیے سوچا جائے, وقت سے پہلے ان کی قدر کی جائے. اگر وقت سے پہلے قدر کی جانے لگے تو شاید اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے. جی تو ناظرین, جیسے کہ آپ نے زبیر راجپوت کی ساری بات سنی, تو کیوں نہیں ہماری حکومت وقت سے پہلے سب کچھ کرتی, یا وقت سے پہلے کیوں وہ ایسا کوئی انتظام نہیں کرتی جس وجہ سے معصوم جانیں جو بچ سکیں. ٹھیک ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.